آسمان کے نیچے اللہ رب العالمین کی زمین پر بسنے والے اربوں انسانوں کا ایک بہت بڑا اور خطرناک ترین دشمن ابلیس شیطان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے جنت میں ٹھہرایا تھا۔ اللہ کی نافرمانی کرنے اور پھر نافرمانی پر ڈٹ جانے کی وجہ سے پروردگار نے اسے جنت سے نکال کر ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے دیا۔ اس نے اللہ رب العالمین سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقررہ مدت تک جو رب العالمین کو معلوم ہے اسے مہلت دے دی، تو اس نے مہلت لے کر یہ قسمیں اٹھا رکھی ہیں رب العالمین کے سامنے۔ اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تیری کبریائی کی قسم، یہ تیرے بندے تیرا نام لینے والے، تجھے رب کہنے والے، تیری زمین پر بسنے والے، تیرا دیا ہوا کھانے پینے پہننے والے، میں ان سب کے سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ یہ قسم اٹھائی تھی اس نے، اور ایک جگہ پر اللہ نے اس کی بات کو نقل کیا۔ اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں تیرے بندے، تجھے رب کہنے والے، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ضرور بھی ضرور ان کی سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا، ان کو سیدھی راہ پر نہیں چلنے دوں گا۔ ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کی دائیں جانبوں سے بھی آؤں گا، ان کی بائیں جانبوں سے بھی آؤں گا، چاروں طرف سے ان کا گھراؤ کریک ڈاؤن کروں گا۔ رہیں گے تیری زمین پر، دیکھیں گے تیری دی ہوئی آنکھوں سے، بولیں گے تیری دی ہوئی زبان سے، لیکن وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان کی اکثریت تیری قدر کرنے والے، تیرے حکم کو ماننے والے نہیں ہوں گے، وہ میرے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ ایک جگہ پر اللہ نے دشمن کی بات کو نقل کیا، اس نے کہا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اے اللہ میں ضرور بھی ضرور ان کو گمراہ کروں گا، ضرور بھی ضرور ان کو غلط خواہشات اور امیدیں دلاؤں گا۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو ضرور بھی ضرور حکم دوں گا۔ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا اللہ تیری دی ہوئی شکلوں کو بدلیں گے۔ یہ شیطان دشمن ہے، اور اتنا خطرناک دشمن ہے، امام الانبیاء نے کہا یجری من ابن آدم مجری الدم، جس طرح انسانی رگوں میں خون گردش کرتا ہے، شیطان بھی رگوں میں ایسا ہی گردش کرتا ہے۔ ہر وقت انسانوں کو کفر، شرک، بدعات، خرافات، فرقہ واریت، بدکاری، بے حیائی، اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، بغاوت، اللہ کے قرآن کی استہزاء، ہر گندا کام، ہر برائی، ہر شر اس کو مزین بنا کر، خوبصورت بنا کر وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور ہر اچھائی کو بوجھل بنا کر پوری کوشش اور پوری توانائی اور صلاحیتیں صرف کرتا ہے۔ اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت وہ لگا ہوا ہے 24 گھنٹے اس کام پر، کہ وہ اس نے عہد کیا ہوا ہے کہ جن کے ماں باپ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں جنت سے محروم ہوں اور ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنا، اس کی اولاد کو بھی میں جنت کی راہ کی طرف نہیں پلٹنے دوں گا، ان سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھنا۔ انما الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اللہ نے کہا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنانا، اس کو ہمدرد اور خیر خانہ کبھی سمجھ لینا، یہ اپنی پارٹی تیار کرتا ہے تاکہ سب کو جہنم کی آگ کے اندر لے کر جائے۔ صرف قرآن نہیں، قرآن تو بھرا پڑا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں، حجۃ الوداع کے خطبہ میں بھی مسلمانوں کو آگاہ کیا، خبردار کیا کہ مسلمانوں ان الشیطان قد یائس منکم، شیطان جزیرہ عرب میں رہنے والے لوگوں سے مایوس ہو چکا ہے کہ یہ شرک کریں گے، کفر کریں گے، اللہ کے کفر اور شرک پر سارے متفق ہو جائیں گے، اس سے شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ وہ اس کو سمجھ آ چکی ہے یہ سارے کے سارے شرک اور کفر کو اختیار نہیں کریں گے، لیکن فی التحریش بینکم، یہ تمہارے درمیان لڑائی کروائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس سے اللہ نے روکا تھا، جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے دنیا سے آگاہ کیا تھا، ہم نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی اپنی زندگیوں میں۔ شیطان کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا، شیطان کے پیچھے چل کر ہم گروہوں میں، پارٹیوں میں، فرقوں میں، لسانیت میں اور رنگ و نسل میں اور پتہ نہیں کتنی تھوک کے حساب سے اختلافات اور جھگڑوں کا شکار ہو چکے ہیں، اور مسلمان ترنوالا بن چکے ہیں۔ اس وقت ان حالات کی وجہ سے ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے شیطان نے، ان کا ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا ہے، اور ساری دنیا کے کافر تماشا دیکھ رہے ہیں اور ان کو ذلیل کر رہے ہیں اور ان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، ان کے اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ تو شیطان اس میں کامیاب ہو چکا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہمیں پیغام دیتا ہے ہم شیطان سے نفرت کریں،
ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں اور یہ شیطانی چیزیں ہم نے اپنے سینے سے لگا رکھی ہیں، یہ فرقے، یہ پارٹیاں، یہ گروہ بندیاں، یہ سلسلے اور یہ سب کچھ، اور ان کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے نفرت، جھگڑے، لڑائی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں۔ ان کاموں سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور شیطان کے ساتھ مل کر جہنم کی راہ کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ جنت کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کریں۔ اپنی اولادوں کو اس دشمن کی دشمنی سے آگاہ کریں، اس کی خطرناک سازشوں سے آگاہ کریں، خود بھی بچیں اور اپنے معاشرے کو بھی بچانے کا کردار ادا کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔